आज इंशाअल्लाह जिस सूरे की तिलावत होगी वो सूरह अलम नशरह है। सूरह इंशिराह भी उसको कहा गया है और इस नाम से भी ये मारूफ है और अलम नशरह के नाम से भी जानी जाती है। ये अलम नशरह इसकी पहली आयत का एक जुज़ है, एक हिस्सा है और यही उसका नाम करार पाया है। इस सूरे में 8 आयतें हैं और मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तसल्ली दी जा रही है और अल्लाह ताला ने आप पर जो इनामात किए, जो एहसानात किए और जो ख़ास मामला उसका आपके साथ रहा, उनमें ख़ास तौर पर 3 नेमतों का, 3 एहसानात का इसमें तज़किरा किया गया है। और उसके साथ साथ फिर ये भी तसल्ली दी गई है कि ये जो परेशानी के दिन होते हैं, तकलीफ़ के दिन होते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। बहुत जल्द ये दिन दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप उससे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हर तंगी के साथ फराखी है, हर गमी के साथ गोया खुशी है और हर उसर के साथ युस्र है। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि जिस तरह रात होती है फिर दिन टुलू होता है, सूरज टुलू होता है, आदमी बीमार होता है, सेहत उसको मिलती है, गुर्बत के दिन भी आते हैं लेकिन फिर दौलत भी उसको हासिल होती है। तो हालात यकसा नहीं रहते हैं और ये जो तंगी है खुशहाली के साथ उसका दामन बांध दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तंगी आएगी तो खुशहाली भी आएगी, परेशानी आएगी तो आसानी भी उसके साथ साथ आएगी और आने और जाने में ज़्यादा वक्फा बीच में नहीं रहेगा। इसीलिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि इसके साथ वो है। हालांकि आदमी सोच सकता है कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं, तो यहाँ एक साथ चलना मुराद नहीं है, बल्कि फौरन ही दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, फौरन ही दूसरी चीज़ का आगाज शुरू हो जाएगा। अब उसकी तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरे को समझने के लिए हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। एक नबूवत से पहले की आपकी ज़िंदगी और दूसरी नबूवत के बाद की ज़िंदगी। जब इन दोनों यानी नबूवत से पहले की ज़िंदगी को और नबूवत के बाद की ज़िंदगी को सामने रखेंगे तो इस सूरे को समझने में बहुत आसानी होगी। पहली जो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम नशरह लक सदरक, कि क्या हमने आपकी खातिर, पहले तो वो मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए, उस उल्फत को देखिए जिसका इजहार इस सूरे में किया जा रहा है कि अलम नशरह लक सदरक, कि क्या हमने आपकी खातिर, आपके लिए आपके सीने को नहीं खोला। शरह सद्र,
की नेमत से आपको हमने माला माल नहीं किया। अब ये शरह सद्र क्या है, इसको समझने की जरूरत है। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें इस सिलसिले में फरमाई हैं। शरह सद्र से यह भी मुराद लिया गया है कि आपके सीने को इल्म और मारिफत के लिए खोल दिया। आप नबी उम्मी थे, आप न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके सीने को ऐसा कर दिया कि इल्म और मारिफत के खजाने उसमें समा गए। पूरा एक समंदर इल्म और हिकमत और मारिफत का उसमें मतलब मौजे मारने लगा उस सीने में, जो एक नबी उम्मी का सीना था। दूसरे माने ये भी लिए गए हैं कि दावत के रास्ते में जो तकलीफें आपको दी जा रही थी, जिस तरह आपको सताया जा रहा था, जिस तरह आपको परेशान किया जा रहा था, उसके लिए जिस हिल्म और तहम्मुल की जरूरत थी, वो अल्लाह ताला ने, उसकी दौलत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। वो भी आपका सीना हिल्म और तहम्मुल से भी लबरेज कर दिया। और तीसरी बात यह भी कही जाती है कि दावत की जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए और नबूवत के उस फरीदे को अंजाम देने के लिए और जिहाद जैसे फरीजे को पूरे करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके दिल को तैयार कर दिया था। ये मुख्तलिफ बातें इस पहली आयत के ज़िम्न में कही गई हैं। लेकिन अगर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले की और नबूवत के बाद की जिंदगी को सामने रखें तो उस वक्त ये आयत जो नक्शा हमारे सामने पेश करती है वो ज्यादा साफ नजर आता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत से पहले, यानी नबूवत के मिलने से पहले गार हिरा में तशरीफ ले जाया करते थे। कई कई दिन वहां क़याम करते थे। क्यों करते थे? आप हक की तलाश में थे, हक की जुस्तजू में थे, और वो पूरा माहौल कुफ्र का था, शिर्क का था। न सही अकीदे पर यहूदी थे, न सही अकीदे पर नसरानी थे, न सही अकीदे पर मजूसी थे, न सही अकीदे पर मुशरिकीन थे। आप इन तमाम अकायद को, इन तमाम मजाहिब को गलत समझते थे, बिल्कुल गलत समझते थे। आपकी तबीयत उसको गवारा नहीं कर सकती थी। आप हनीफियत के रास्ते पर थे, लेकिन हनीफियत वो भी उस वक्त अरब के कुछ ऐसे लोग थे जो तौहीद के कायल थे और हनीफियत पर थे, लेकिन ये भी एक मुबहम रास्ता था, मुबहम तरीका था। कोई बराह रास्त तफसीलात उसके सिलसिले में भी नहीं पाई जाती थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तरीके से इबादत करते थे, अपने तरीके से खुदा का तसव्वुर करते थे, अपने तरीके से आप अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ मबजूल करते थे। लेकिन एक तजब्जुब की कैफियत थी, तरद्दुद की कैफियत थी, पसोपेश में थे। एक खलजान था कि पूरी तरह दिल मुतमईन नहीं था। जैसे होता है ना कि एक रास्ता हो आपसे, कि आप बहुत पहले आपको मालूम हुआ हो कि ये रास्ता जाता है फलां जगह तक और आपको उस जगह जाना है, आप उस रास्ते पर चल लें, लेकिन क्या वो पूरा इत्मीनान होता है कि जिस रास्ते पर आप चल लें वो रास्ता सही है? शुबह होता है, एक खलजानी कैफियत होती है, तजब्जुब का आदमी शिकार होता है, पसोपेश में मुब्तला होता है। लेकिन अगर आप किसी से पूछें, वही मुकामी आदमी से, और वो बताए कि हाँ यही रास्ता जाता है, तो फिर आप पूरे इत्मीनान से चलेंगे। वरना आप चलेंगे तो, लेकिन दाएं बाएं देखते हुए चलेंगे, डरते हुए चलेंगे और थोड़ा सा बेइत्मीनानी के साथ चलेंगे। अगरचे सही रास्ते पर चल लें, लेकिन बेइत्मीनानी के साथ, इस अंदेशे के साथ कि गलत भी हो सकता है, मैं सही समझ रहा हूं लेकिन ये गलत हो सकता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत के मिलने से पहले गार हिरा में जाकर जिस तरह अपना वक्त गुजारा करते थे, आप सही उस पर थे, लेकिन उसके बावजूद
آپ کو تھوڑا سا یہ خلجانی کیفیت رہتی تھی، کچھ تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، تردد کا شکار رہتے تھے، پس و پیش میں مبتلا رہتے تھے کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ دل اس طرح مطمئن نہیں تھا، دل میں انشراح نہیں تھا، وہ شرح صدر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پوری طرح نہیں پائی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں دیکھیے پہلی ایک آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو راہ راست پر ڈال دے تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کو شرح صدر کی دولت عطا فرماتا ہے، وہ مطمئن ہو جائے، اس کے دل کو اس راستے پر یا اس طریقے پر مطمئن کر دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ ایسا ہی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، ان دو آیتوں سے بھی اس سورے کی اس نشرح کی تفسیر مل جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دے اسلام کے لیے، یعنی اسلام کے لیے شرح صدر عطا فرما دے، اسلام پر اس کو مطمئن کر دے، اسلام پر اس کے اندر یقین، اسلام کی سچائی پر اس کے دل میں یقین پیدا کر دے، تو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، تو وہ گویا اپنی رب کی طرف سے ایک نور پر آ جاتا ہے، یعنی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، شرح صدر کی وہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے نبوت سے پہلے کا، جس میں آپ جا کر عبادت کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں، اس سے راہ راست کے آپ طالب ہیں، تو وہ جو تھوڑی سی بے اطمینانی تھی کہہ سکتے ہیں، یا تھوڑا سا جو تذبذب تھا، یا جو ذہنی خلجان تھا، یا جو ذہنی الجھنیں تھی، یا جو ذہنی پریشانیاں تھیں کہ آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں، حنیفیت تو ہے لیکن ایک مبہم ہے، کہیں سے اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہو رہی، کہیں سے اس کا سرا نہیں مل رہا ہے، یہ کہاں تک لے جائے گی یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے، تو ہم نے نبوت عطا کر کے، وحی نازل کر کے آپ کے دل کے اس خلجان کو دور کر دیا، آپ کو شرح صدر کی دولت عطا فرمائی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، آپ کا خلجان دور ہو گیا، جس تذبذب میں آپ تھے اس تذبذب سے آپ نکل آئے، جس تردد میں آپ مبتلا تھے اس تردد سے آپ باہر آ گئے، آپ کا دل مطمئن، آپ کی عقل مطمئن، ساری چیزیں مطمئن ہو گئیں اور پوری طرح آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا۔ تو یہ بھی کم بڑی دولت، یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، شرح صدر بہت بڑی دولت ہے۔ ہم آپ ہیں، مومن ہیں، قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، ذرا سی خدا نہ خاصہ بے اطمینانی پیدا ہو جائے، وہ شرح صدر نہ رہے جو شرح صدر مطلوب ہے، تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آدمی کب بھٹکتا ہے، کب راہ راست سے وہ ہٹتا ہے، کب دوسرے راستے پر چلتا ہے، یہی بے اطمینانی اس کو لے جاتی ہے، یہی عدم اطمینان اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو دل کا مطمئن ہونا، اطمینان ہونا، شرح صدر ہونا، دل کا منشرح ہونا، یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے جس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ الم نشرح صدرہ للاسلام، آپ جاتے تھے لیکن آپ پریشان تھے، آپ الجھن میں تھے، آپ تذبذب میں تھے، آپ تردد میں تھے، آپ خلجان میں تھے، آپ پس و پیش میں تھے کہ آیا صحیح ہوتے ہوئے بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نبی امی تھے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، آپ کہیں سے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ کسی سے جا کر معلوم نہیں کر سکتے تھے، آپ کسی سے جا کر پوچھ نہیں سکتے تھے، آپ تو اپنے دل سے ایک کام کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو نبوت ملنا تھی تو آپ نے نبوت سے پہلے ہی ایک صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال رکھا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن دل کا جو اطمینان ہوتا ہے، جو شرح صدر ہوتا ہے، وہ چیز آپ کو حاصل نہیں تھی۔ ہم نے آپ کے دل کو مطمئن کیا، ہم نے آپ کو اطمینان دلایا، ہم نے وہ یقینی کیفیت آپ کے اندر پیدا کی۔ یہ پہلا اللہ کا انعام جو آپ پر ہوا۔ اس کے بعد
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے اس بوجھ کو اتار دیا جو بوجھ آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا۔ اب وہ کیا بوجھ تھا جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا؟ ابھی تک تو آپ خود ایک کام کر رہے تھے لیکن بے اطمینانی کے ساتھ کر رہے تھے، ٹھیک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کسی چیز کے مکلف نہیں تھے، آپ عبادت کر رہے تھے، ذاتی عبادت تھی، انفرادی عبادت تھی۔ اب جب نبوت آپ کو عطا کی گئی، اب آپ کو کیا تھا؟ دعوت کا کام کرنا تھا، لوگوں سے ملنا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا۔ ماحول کفر کا، ماحول شرک کا، ماحول بت پرستی کا آسان کام نہ تھا۔ دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، اور آپ نے ڈالا۔ جو واقعات پیش آئے، جس طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، جس طرح آپ کو ستایا گیا، یہ کوئی ہنسی کھیل نہیں تھا، اس کو برداشت کرنا۔ دوسری چیز آپ کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ لگتا ہے کہ آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے؟ کیوں آپ اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں، یا کیوں آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ جو سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، وجہ کیا تھی اس کی؟ کہ آپ اس ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں جو آپ کی کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، دعوت کی ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری، بات کو پہنچانے کی ذمہ داری، راہ راست پر لانے، دوسروں کو لانے کی ذمہ داری جو ڈالی گئی ہے۔ تو اگر آپ کا جو مخاطب ہے وہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو اس کا جو صدمہ آپ کو ہوتا ہے، جو رنج آپ کو ہوتا ہے، جو کوہن آپ کے اندر اس کے بعد پائی جاتی ہے، جو تکلیف آپ کو اس سے پہنچتی ہے، وہ بار غم یا وہ صدمہ، وہ رنج، وہ اندرونی تکلیف، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ محبت جو آپ کو لوگوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، آپ کے بارے میں خود آتا ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ میں کمر پکڑ کر جہنم سے نکال رہا ہوں، اور وہ ہیں کہ گرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ تو یہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رکھی تھی اپنی امت کے لیے، وہ محبت، اس کی وجہ سے جو صدمہ ہوتا تھا، جو رنج ہوتا تھا، وہ بہت بوجھ تھا آپ پر، اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں، آپ کے اوپر اپنا کوئی بوجھ نہیں تھا کہ صاحب قلت ہے، مالی پریشانی ہے، کچھ تکلیف ہے، گھریلو مسائل ہیں، کچھ گھریلو الجھنیں ہیں، خوشحالی نہیں ہے، یہ چیزیں بوجھ نہیں تھی۔ بوجھ کیا تھا سب سے بڑا آپ پر؟ کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ بوجھ تھا، یہ بوجھ غم کا تھا، یہ بوجھ صدمے کا تھا، یہ بوجھ رنج کا تھا، یہ بوجھ تھا۔ تو اس کے بعد ایک موقع پر آپ سے کہا جاتا ہے، اور دوسرے ایک بوجھ یہ بھی تھا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری کوتاہی کا نتیجہ ہے، یہ جو مجھے کامیابی جو نہیں مل رہی ہے، لوگ جو ایمان کی طرف کھینچ نہیں رہے ہیں، ایمان جو قبول نہیں کر رہے ہیں، دشمنی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ کہیں میری کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں ہے، میری اپنی کمی تو نہیں ہے، میری اپنی گویا کاہلی تو نہیں ہے، میری اپنی سستی تو نہیں ہے، دعوت دینے کے جو صحیح طریقہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صحیح طریقہ میں استعمال نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو اپنی کمی سمجھتے تھے، اپنی کوتاہی سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ صدمہ تھا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر آپ پر اتنا بڑا بوجھ بن گئی تھی کہ آپ کی کمر گویا توڑے دے رہی تھی۔ آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ نہیں، آپ کی کوئی کمی نہیں ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام کی تمام معاف کر دیے ہیں۔ آپ کو یہ ادھر ذہن بھی نہیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جہاں تک سوال اس کا ہے کہ کوشش کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے، تو ایمان لانا نہ لانا، ہدایت پانا نہ پانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وہ تو آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، باقی ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ یا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये आयात या इस तरह के जो आपसे खिताबात हैं ये उस बोझ को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो ये दो बातें हुई, एक नबूवत से पहले जो खलजानी कैफियत थी उससे आपको निकाला, आपको शरह सद्र अता फरमाया, आपको मुतमईन किया, उस तजब्जुब से आपको निकाला। और दूसरे ये कि अब जब नबूवत मिली और आपने हक की दावत शुरू की और फिर लोगों ने जिस तरह उसकी मुखालिफत की, जिस तरह वो मुकाबले पर आए, जिस तरह उन्होंने आपको सताया और जिस तरह आपकी बातों का उन्होंने सिरे से इनकार किया, और आपको फिर यह एहसास कि कहीं मेरी कोताही का नतीजा तो नहीं है, मेरे सुस्ती का नतीजा तो नहीं है, ये मेरी नाकामी तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो थी उनका ईमान न लाना और आपके दिल में ये ख्याल आना कि कहीं ये मेरी कोताही की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा बोझ बन गई थी आपके ऊपर जो आपकी कमर को तोड़ दे रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, काना मुतवासिल अल अहजानी दाइम अल फिक्रा, कि आप हमेशा गमगीन रहते थे, हमेशा फिक्रमंद रहते थे। ये बोझ है कि नहीं? फिक्र बोझ नहीं है, गम बोझ नहीं है, और ये बोझ मुसलसल आप पर है। और ये फिक्रमंदी और या ये गम अपनी जात के लिए नहीं था, अपने घर वालों के लिए नहीं था, अपने खानदान के लोगों को लेकर नहीं था। ये गम किस बात का था कि उम्मत कहां जा रही है, लोग कहां जा रहे हैं। शिर्क को देखकर गम होता था, कुफ्र को देखकर गम होता था। माहौल क्या था? जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है, जिना किया जा रहा है, कबीलों पर कबीले हमले कर रहे हैं, रहजनी है, लूटमार है, कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म है। तो ये सारी चीजें आपको फिक्र में मुब्तला करती थी, यही चीजें आपके गम में इजाफे पर इजाफा करती थी। तो यही गम और यही फिक्रमंदी ये खुद एक बोझ थी। तो इस तरह न जाने कितने बोझ आपके ऊपर थे जो आपकी कमर को तोड़े दे रहे थे। बोझ दावत का कि कबूल नहीं कर रहे हैं, बोझ अपनी कोताही के एहसास का, और बोझ उम्मत की फिक्र का, और माहौल की बुराई और माहौल के बिगाड़ को देखकर जो सदमा और गम था, जो फिक्र थी, वो बोझ, ये सारे बोझ मिलकर एक बोझ हो गए थे जो आपकी कमर को तोड़ दे रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत के जरिए आपके इस गम को, इस बोझ को क्या किया? कहा कि नहीं, आप क्यों परेशान हैं, आपके तो अगले पिछले गुनाह सब माफ है। दूसरे आप क्यों ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं कि इनको हिदायत देना ही है? आपसे पहुंचा दीजिए, बता दीजिए, रहनुमाई कर दीजिए, रास्ता दिखा दीजिए, बाकी काम किसका है? हमारा है। तो आप परेशान ना हो। तो ये बोझ भी हमने क्या किया? आपका दूर किया, आपसे उतारा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, उसके बाद कहा जा रहा है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। जब जिक्र आपका बुलंद खुद आपके दुश्मनों ने किया, पहला तो ये होता है कि जब अरब मक्के मुकर्रमा काफिले आते थे, हज के लिए लोग आते थे, तवाफ के लिए आते थे, जियारत के लिए आते थे, तो कुफ्फार जाकर उनसे कहते थे, देखो मोहम्मद की बात ना सुनना। उनमें से कितने ऐसे थे जो आपके नाम से वाकिफ नहीं थे, आपको जानते तक नहीं थे। किसने तारुफ कराया, किसने पहचानवाया, किसने आपका नाम उनके सामने रखा, किसने उनके कान में आपका नाम डाला? अल्लाह ताला आपके दुश्मनों से ये काम ले रहा है। और जब इस तरह की बातें वो जाकर करते थे तो उनमें जुस्तजू पैदा होती थी, जरा देखे तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो आपको देखना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, आपसे समझना चाहते थे। तो शोहरत कौन कर रहा है, तारुफ कौन कर रहा है, नामवरी किसकी वजह से आपकी हो रही है? आपके दुश्मनों की वजह से। एक तो वो, दूसरे रफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके नाम को और आपके जिक्र को इतनी बुलंदी अता की कि उतनी बुलंदी किसी के नाम को नहीं अता की। हमने अपने नाम के साथ जोड़ दिया आपका नाम। कुरान करीम की कितनी आयत हैं, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह ताला का जिक्र जहां भी आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम वहां पर आता है। तशहुद पढ़िए तो आपका नाम, अजान दीजिए तो आपका नाम, कलमा पढ़िए तो कोई मुसलमान नहीं हो सकता बगैर आपका नाम लिए। तो ये आपके नाम की बुलंदी नहीं है। तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपका नाम भी बहुत, उसको बड़ी बुलंदी अता की।
فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کیا فرمایا اس کے بعد؟ اطمینان دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے، یہ 3 تسلیاں تو آپ کو دے ہی دی گئی۔ اس کے بعد یہ جو موجودہ حالات ہیں، مخالفت کے، دشمنی کے، عداوت کے، کینے کے، سرکشی کے، کہا کہ اس سے پریشان نہ ہوئیے، ان مع العسر یسرا، تنگی، سختی کا دامن فراخی سے، خوشحالی سے، آسانی سے، کشادگی سے دامن باندھ دیا گیا ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے، اتنا ساتھ ساتھ چلنا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، کب تنگی دور ہوئی، کب خوشحالی آ گئی، کب پریشانی دور ہوئی اور آسانی آ گئی، کب تکلیف دور ہوئی اور راحت مل گئی۔ تو زیادہ دیر نہیں لگتی، رات جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح جب طلوع ہونے والی ہوتی ہے تو بس سمجھ لیے اتنا جو فاصلہ ہے یہی فاصلہ ہوتا ہے عسر اور یسر میں۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر اسی کی تکرار ہے، ان مع العسر یسرا۔ اس میں یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ تنگی آئی اور اس کے بعد وہ تنگی دور ہو گئی، پریشانی آئی اور وہ پریشانی دور ہو گئی۔ یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، یہ تو جب تک آدمی زندہ رہے گا ان مسائل سے دوچار ہوتا رہے گا، خوشحالی بھی آتی رہے گی اور تنگدستی بھی آتی رہے گی، صحت شفا ملتی رہے گی اور بیماری آتی رہے گی، یا بیماری آتی رہے گی شفا ملتی رہے گی۔ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے یہ، تو جب تک زندہ ہے۔ آپ دیکھ لیے، آپ بیمار ہوئے، علاج کیا، ٹھیک ہو گئے، کچھ دن کے بعد پھر بیمار ہو گئے، پھر علاج کیا، پھر ٹھیک ہو گئے۔ غریبی آئی، کچھ دن کے بعد امیری آ گئی، اور پھر امیری کے بعد پھر غریبی آ گئی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہاں اگر پریشانی ہے تو یہ دور ہوگی، یہ غربت ہے یہ دور ہوگی، یہ تنگی ہے یہ دور ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا، اور اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو بھی دعوت کا کام کرے گا، جو بھی تبلیغ کا کام کرے گا، جو بھی لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرے گا، اس کی بات کرے گا، اس کے ساتھ اس طرح کے مسائل زیادہ پیش آئیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیے دعوت کے کاموں سے، تبلیغ کے کاموں سے، نبوت کی ذمہ داریوں سے، جہاد سے، اپنے گھریلو معاملات سے، تو فنصب، تو پھر عبادت میں لگ جائیے، اور عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیے۔ اب یہ چیز جو ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہاں پر جو توازن ہے یا جو اعتدال مطلوب ہے کہ اصل آپ کو داعی بنایا گیا ہے، آپ کے کاندھوں پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ نبوت کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دیجیے، دعوت کی جو مہم آپ کے سپرد کی گئی ہے اس کو انجام دیجیے۔ اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، باہر جانا ہوگا، لوگوں سے ملنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا، تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، تزکیے کا انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، گھریلو جو معاملات ہیں، گھر والوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب جب آپ ان تمام چیزوں کو پورا کر کے فارغ ہوں تو اب تفریح نہیں کرنا ہے کہ صاحب اب ٹھیک ہے چلو پکنک بنائی جائے، سیر سپاٹے کیے جائیں۔ اب آپ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، توازن برقرار ہم لوگ نہیں رکھ پاتے۔ ہمارے ہاں 2 طبقے ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو 24 گھنٹے مسجد میں رہنا چاہتا ہے، 24 گھنٹے کسی خانقاہ میں گزارنا چاہتا ہے، وہ صرف عبادت کرنا چاہتا ہے، صرف تلاوت کرنا چاہتا ہے، صرف تسبیح پڑھنا چاہتا ہے، صرف ذکر اور یعنی اذکار اور اوراد میں وقت گزارنا چاہتا ہے۔ آپ جب جائیے وہ آپ کو ایک کونے میں بیٹھا خلوت میں، تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن تنہا اس کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ بہت طبیعتیں آسان پسند ہوتی ہیں،
اس کام میں بہت آسانی ہے، سکون سے بیٹھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں، پوری طرح یکسو ہو کر آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، بہت اچھی چیز۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے فارغ ہوں، جب نبوت کے اس منصب کا حق ادا کر چکے ہوں، جب گھریلو تقاضوں کو پورا کر چکے ہوں، تب آپ یہ کام کریں۔ ان کاموں کو چھوڑ کر، دعوت کو چھوڑ کر، تبلیغ کو چھوڑ کر، تعلیم کو چھوڑ کر، تربیت کو چھوڑ کر، دوسروں کی فکر چھوڑ کر، دوسروں کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے چھوڑ کر، دوسروں کو گمراہ ہوتے دیکھ کر آپ اپنی دنیا میں مست رہیں، صرف مسجدی میں آپ مسجد کی چار دیواری میں رہیں یا خانقاہ کے احاطے میں رہیں اور پورا وقت اپنا وہاں گزار دیں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، ماحول کہاں جا رہا ہے، بگاڑ کس حد تک پھیل چکا ہے، اس کی آپ کوئی فکر نہ کریں، تو یہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کام بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو اس میں بات کہی جا رہی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، ورنہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہی رہبانیت والی بات کہ صاحب انہوں نے اپنے کو وقف کر دیا کہ انہوں نے چرچ ہی میں رہنا ہے، انہوں نے اپنے کو وقف کر دیا کہ نہ شادی کرنا ہے، نہ یہ کرنا، نہ یہ کرنا، نہ وہ کرنا، جا کے مسجد مندر میں پڑے رہنا ہے۔ یعنی جس طرح سادھو رہتے ہیں یا جو چرچوں میں جو راہب رہتے ہیں، تو یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑتا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے، اللہ کی بندگی کرنا ہے اور بندگی کی دعوت بھی دینا ہے، صرف اپنی بندگی کی فکر آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بہت اہم بات ہے، وہ یہ توازن ہم سب کو برقرار رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ یعنی آخری مرحلہ ہے کہ آپ اب عبادت کیجئے، پہلے وہ کام کر کے، دعوت کا کام کر کے، تعلیم کا کام کر کے، تربیت کا کام کر کے، اصلاح کا کام کر کے، لوگوں کے بگاڑ کو دور کرنے کی جو کوشش ہے وہ کوشش پوری کر کے، لوگوں کو سمجھانے کے بعد، لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد، لوگوں سے جا کر ملنے کے بعد، ان کی ہدایت کی کوشش کرنے کے بعد، اب جب آپ فارغ ہو، پھر گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جب آپ انجام دے چکے ہیں، اب جو وقت خالی ہے اس میں پھر پوری یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں؟ آپ جو تھکے ہیں، دعوت کے راستے میں جو تھکے، تعلیم کے راستے میں جو تھکے، تربیت کے راستے میں جو تھکے، جہاد کے راستے میں جو تھکے ہیں، تو یہ تھکاوٹ آپ کی دور ہوگی کہاں؟ عبادت سے۔ ساری تھکان جو آپ کو ہوئی دوڑ بھاگ کرنے کی وجہ سے، دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، اور جو دل آپ کا دکھا لوگوں کے تانے اور تبصرے سننے کی وجہ سے، وہ ساری چیزیں اس کا مداوع یہاں ہو جائے گا۔ جو دل دکھا جب آپ عبادت میں مشغول ہوں گے تو وہ دل کی وہ جو کیفیت تھی وہ بدل جائے گی، وہ جو جسمانی تکان تھی وہ تکان دور ہو جائے گی۔ یہ عبادت کا یہ فائدہ ہے۔ جو بیٹری کم ہو گئی تھی دوڑ بھاگ کرنے کی وجہ سے، وہ اس عبادت سے دوبارہ چارج ہو جائے گی، اور پھر آپ نکل جائیے اس کام کے لیے جو کام آپ کے اوپر جس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب یہ عبادت کریں تو پوری طرح اپنے رب کی طرف یکسو ہو جائیں، پوری طرح اس سے لو لگا لیں، تو یہ عبادت انشاءاللہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر دے گی مقابلہ کرنے کی، وہ حوصلہ پیدا کر دے گی کہ چاہے جتنی بھی مشقتیں پیش آئیں، جتنی دشواریاں پیش آئیں، آپ انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ تو اگر اس طریقے کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، اس طریقے کے ساتھ کام کیا جائے گا کہ ادھر آپ کو دوسروں کو بھی دیکھنا ہے، وہ ذمہ داری بھی انجام دینا ہے جو ایک داعی کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، ایک مجاہد کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، ایک معلم اور مربی کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری بھی انجام دینا ہے، اور اس کے بعد پھر خلوت میں، تنہائی میں اس طرح اللہ سے لو لگانا ہے، اور اس طرح اس کے آگے ماتھا ٹیکنا ہے، اور اس طرح نمازیں پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، اذکار اور اوراد کو ادا کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تو وہ ساری تکان بھی دور ہو جائے گی، وہ سارا صدمہ بھی دور ہو جائے گا، اور آپ دوبارہ آپ کے اندر وہ طاقت بحال ہو جائے گی، وہ حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، وہ ہمت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آپ پھر نکلیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنا کام انجام دینے لگیں گے۔
صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.